ایسا ہی ہے۔ مجھ سے فرمائیے گا کہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے پوچھا، اسی طرح میں نے دعوت اسلامی کے چند متعلقین اور چند ذمہ داران شخص سے آپ کے متعلق پوچھا کہ آپ کی ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں، تو انہوں نے دو تین چیزیں آپ پر اعتراضات کی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ اس حوالے سے اپنا جواب دیجیے گا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ایمان ابو طالب پر اتنا زیادہ ہر جگہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایمان ابو طالب کا جو مسئلہ ہے یہ اہل سنت کے مابین اختلافی مسئلہ ہے۔ ٹھیک، میرا رجحان ایمان ابو طالب کے جو قائل علماء ہیں، بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، میرا ان کے ساتھ میرا میلان ہے کہ میں ان کے دلائل کو مضبوط سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا حضرت ابو طالب وہ مومن تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور میں کوئی اکیلا ہی نہیں ہوں۔ اسی اشرف جلالی کے جو استاد ہیں علامہ طاہر بندیالوی صاحب، ان کا رسالہ موجود ہے ایمان ابو طالب کے اوپر۔ اچھا، علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی غزالی زمان، ان کا سارا خانوادہ اور وہ سارے ایمان ابو طالب کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان میں ہزاروں بڑے بڑے علماء اور سادات جو ہیں وہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں۔ تو اب ایمان ابو طالب کا قائل ہونا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو استاد ہیں علامہ زینی دیلان مکی رحمۃ اللہ تعالی، وہ نجات ابو طالب کے قائل تھے۔ ان کا پوری کتاب وہ سامنے پڑھی ہے، رسالہ موجود ہے کہ جو انہوں نے نجات ابو طالب کے اوپر لکھا ہے۔ تو اس کا اور اعلیٰ حضرت ان کے لیے اپنی کتاب کے اندر اس اپنے استاد کے لیے مجدد اور عالم بعمل اور بہت بڑے بڑے القابات ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، اس پر اگر کوئی ایمان کی بات کرتا ہے یا عدم ایمان کی بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس پر تان نہیں کر سکتے۔ میرا اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے کہ میں ایمان کا قائل ہوں، لیکن جو لوگ ادلہ کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے عدم ایمان کی بات کرتے ہیں، میں ان کے خلاف بھی بد زبانی کرنے کو یا ان کو گالم گلوچ کرنے کو، یا جیسے بہت سارے جو ہے نا چند جذباتی لوگ جو کہتے ہیں جو علی کے باپ کو مومن نہ مانے، اس کے اپنے باپ کا پتہ نہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل میں ہمیشہ اس کی میں نے مذمت کی ہے۔ یہ لہجہ، یہ انداز، یہ بالکل غلط ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اور کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کے حوالے سے روایتیں خود شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اچھا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم محب ہیں۔ تو یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہر دور میں یہ جو ہے نا وہ رہا ہے۔ تو اس میں میرا یہ واضح موقف ہے کہ جو ایمان کے قائل ہیں وہ عدم ایمان کے قائلین کے خلاف بد زبانی نہ کریں، اور جو عدم ایمان کے قائل ہیں، وہ جو ایمان کے قائلین ہیں، ان کے حوالے سے رافضی اور فلانا اور فلانی فکر کا باغی اور فلانا اہل سنت سے خارج، یہ کم از کم نہ کریں۔ مفتی صاحب، قائل اور عدم قائل، ایمان اور عدم ایمان کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا، اگر جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اہل سنت اور پوری امت کے درمیان دو گروہ موجود ہیں، تو پھر ایسے موضوع پر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر جیسے آپ ان کی مناقب پڑھ رہے ہوں، کیا یہ درست ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ عدم ایمان ہے، یعنی وہ ایمان والے نہیں ہیں، صحیح، تو اگر وہ اپنا موقف ٹی وی پہ بیان کریں گے تو چونکہ حضرت ابو طالب کی اولاد سارے سادات ہیں اور علوی وغیرہ یہ سارے ان کی اولاد ہیں، تو یہ ان کی دل آزاری ہے، اور اس کو امام آلوسی اور دیگر بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت ابو طالب کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو یہ ان لوگوں کی دل آزاری ہے، لیکن اگر آپ ایمان کی بات دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں تو اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ صحیح، یعنی اگر ایک آدمی پازیٹیو انداز سے اپنے دلیل کو پیش کر کے ایمان کی بات کرتا ہے تو کیا دوسرے کا دل جل رہا ہے کہ بھائی حضرت ابو طالب مومن کیوں ہیں؟ صحیح۔ مجھے صاحب فرمائیے گا، اسی سوال کے ضمن میں میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کف لسان کیا ہے، اور کف لسان کا حکم جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے یا جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے ہے؟ دیکھیں، کف لسان کا مطلب ہے زبان کو روک کے رکھنا۔ کف لسان ہر اس معاملے میں ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے جس میں اس کا علم نہیں ہے، جو بڑا ایک خطرناک مرحلہ فکر ہو اور بندے کے پاس علم نہ ہو اور وہ خواہ مخواہ بولے جس کی وجہ سے اس کے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس کے لیے حکم ہے تو چپ ہی رہے۔ صحیح۔ تو باقی ہر صحابی رسول، کوئی بھی صحابی ہے، بلکہ کوئی بھی مقدس ہستیاں ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ان کے معاملات میں بالخصوص جو ان کے خلاف بہت ساری روایات وغیرہ کی روشنی میں چیزیں آتی ہیں، تاریخی واقعات ہیں، تو ہم کف لسان کریں، ہم خاموش رہیں، ہم ان روایتوں کو لے کر ان کے اوپر تنقید وغیرہ نہ کریں۔
بالخصوص جو عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مولا علی کے جو دیگر محاربین ہیں جنہوں نے جنگیں کی ہیں، وہ ہم خاموش رہیں، ہم کف لسان کریں، ان کے حوالے سے کوئی فتوی بازی نہ کریں، چونکہ روایتیں تو ایسی ملتی ہیں کہ جب آپ صغرا سے کبرا ملائیں گے تو سیدھا حد اوسط گرا کر نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ بندہ کانپ جاتا ہے کہ جو صحابہ کے شایان نشان نہیں ہوتا۔ اس لیے اور انہی مراحل میں ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ بھئی ہر اس جگہ پر کف لسان کریں کہ جہاں فتنہ انگیزی کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر آپ کف لسان کریں۔